بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا جماعت پنجم کا اردو کا دوسرا لیکچر ہے، اور آج ہم جس سبق کی پڑھائی کریں گے اس کا نام ہے پاک چین دوستی۔ پاک چین دوستی آپ روزمرہ زندگی میں سنتے بھی ہوں گے اور نیوز میں بھی سنتے ہوں گے کہ چین جو ہے وہ پاکستان کا بہت اچھا ہمسایہ ہے، اور کیونکہ ان کے بارڈرز ملتے ہیں تو چین کے اور پاکستان کے ہمیشہ سے، جب سے چین جو ہے وہ آزاد ہوا تھا تب سے پاکستان اور چین کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ آئے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ سبق میں ہم پاک چین دوستی کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 84 پہ ہے جی سبق ہمارا پاک چین دوستی۔ چین ہمارا دوست ملک ہے۔ پاکستان چین دوستی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہمالیہ سے بلند، سمندر سے گہری اور شہد سے میٹھی ہے۔ جی، ہمالیہ جو ہے وہ بلند ترین پہاڑی سلسلے کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مثال دی جاتی ہے کہ پاکستان اور چین کی دوستی جو ہے وہ بہت گہری ہے۔ پاکستان کی طرح چین بھی براعظم ایشیا میں واقع ہے۔ جی، پاکستان کی طرح چین بھی جو ہے وہ ایشیا کے براعظم میں واقع ہے اور ہمارا ہمسایہ ملک ہے۔ آبادی کے اعتبار سے چین دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، یعنی چین کی آبادی جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آبادی کے حساب سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ اگر کسی ملک کی آبادی زیادہ ہو تو اس ملک کی ترقی کی رفتار کم ہو جاتی ہے، لیکن چین نے اپنی ترقی کی رفتار میں فرق نہیں آنے دیا۔ 1949 میں چین آزاد ہوا تو اسلامی ملکوں میں پاکستان سب سے پہلا ملک تھا جس نے اسے آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کیا، اور یہیں سے پاکستان چین دوستی کا آغاز ہوا۔ جی، یہ چائنا جو ہے وہ 1949 میں آزاد ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ پاکستان 1947 میں بنا تھا، یعنی پاکستان کے بننے کے 2 سال بعد جو ہے وہ چین آزاد ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے ملکوں میں اپنے اپنے سفارت خانے قائم کیے۔ سفارت خانے جو ہیں وہ دوستی کے لیے قائم کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، سفارت کاری کے لیے قائم کیے جاتے ہیں۔ چین نے مشکل وقت میں ہمیشہ ہماری مدد کی ہے۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں چین نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا۔ چین نے ہمیشہ ایک اچھا ہمسایہ ہونے کا ثبوت دیا۔ ہمارے مذہب نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے کہ ہمسائے سے اچھے تعلقات رکھے جائیں، اسی لیے چین سے ہماری محبت کبھی کم نہیں ہوئی، بلکہ اس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ شاہراہ ریشم، جسے شاہراہ قراقرم بھی کہتے ہیں، پاکستان پاک چین دوستی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ جی، شاہراہ ریشم جو ہے، جو کہ پاکستان اور چین کے درمیان میں واقع ہے اور جسے شاہراہ قراقرم بھی کہتے ہیں، یہ اس کی پاکستان کی اور چین کی دوستی کا سب سے بڑا جو ہے ثبوت ہے۔ اس کا ایک سرا پاکستان میں ہے اور دوسرا چین میں۔ قراقرم جیسے دشوار بلند ترین پہاڑی سلسلے کو چیرتی ہوئی یہ عظیم شاہراہ چین کے شہر کاشغر سے جا ملتی ہے۔ جی، جو شاہراہ قراقرم ہے پاکستان کے ایک شہر سے چین کے ایک شہر کاشغر سے جا ملتی ہے۔ یہ وہی شہر ہے جس کا ذکر شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے اپنے ایک شعر میں یوں کیا: ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر، ٹھیک ہے۔ یہ شاہراہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کا ذریعہ ہے۔ اپنی بلندی اور بناوٹ کی وجہ سے اسے دنیا کا 8واں عجوبہ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ پہاڑوں کو کاٹ کر بنائی گئی ہے، اور اس کے بنانے میں اس کی کنسٹرکشن میں کئی قیمتی جانیں بھی ضائع ہوئی، مزدوروں کی جانیں بھی ضائع ہوئی تھیں، تو یہ اس کو اس لیے دنیا کا 8واں عجوبہ کہا جاتا ہے۔ اسے دنیا کی بلند ترین شاہراہ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ شاہراہ سڑک کو کہتے ہیں، یہ بلند ترین سڑک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی تعمیر کا آغاز 1958 میں کیا گیا۔ ہزاروں پاکستانی اور چینی انجینئروں اور مزدوروں نے دن رات محنت کر کے شاہراہ ریشم کی تعمیر کا کام 1978 میں مکمل کیا۔ جی، 58 میں شروع ہوا تھا اور 78 میں مکمل ہوا تھا۔ لوگ اسے شاہراہ ریشم کہیں یا شاہراہ قراقرم، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اور چین کے لیے یہ شاہراہ دوستی کا درجہ رکھتی ہے۔ اس شاہراہ کی کل لمبائی 1300 کلومیٹر ہے۔ اس کا 806 کلومیٹر حصہ پاکستان میں اور 494 کلومیٹر چین میں ہے۔ پاک چین دوستی کو مزید مضبوط کرنے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان 5 جولائی 2013 کو پاک چین اقتصادی راہداری
کی تعمیر کا معاہدہ ہوا جی. یہ شاہراہ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تقریباً 1300 کلومیٹر ہے اور 806 کلومیٹر پاکستان میں، یعنی زیادہ حصہ جو ہے اس کا پاکستان میں ہے، اور 494 یعنی کوئی تقریباً 500 کلومیٹر جو ہے وہ چین میں ہے. ٹھیک ہے. اور مزید یہ ہوا کہ اس دوستی کو مزید مضبوط رکھنے کے لیے پاک چائنا اکنامک کوریڈور جو ہے وہ تعمیر ہوا. ٹھیک ہے. 46 ارب ڈالر کا یہ معاہدہ ہماری اقتصادی تاریخ کا سب سے بڑا معاہدہ ہے. اس منصوبے کے تحت صوبہ بلوچستان میں واقع گوادر کی بندرگاہ کو چین کے علاقے کاشغر سے سڑک اور ریل کے ذریعے ملا دیا جائے گا. اس منصوبے کے تحت دونوں ملکوں کے درمیان گیس اور تیل کی پائپ لائنیں بھی بچھائی جائے گی. اس منصوبے کی تکمیل سے جہاں پاک چین دوستی مزید مضبوط ہوگی، وہاں ملک میں خوشحالی بھی آ جائے گی. اس سے عام لوگوں کی زندگی بدل جائے گی، انہیں روزگار کے زیادہ مواقع ملیں گے. یہ منصوبہ پاکستان کے تمام صوبوں کے لیے مفید ثابت ہوگا. جی یہ جو منصوبہ ہے تقریباً 46 ارب ڈالر کا ہے، اور اس سے جو ہے دونوں ممالک کو اقتصادی فائدہ ہوگا اور دوستی بھی مزید مضبوط ہوگی. ہمارا سبق یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اس کے بالکل سبق کے اختتام پر املا کے الفاظ یا خاص الفاظ ہیں جن کو آپ نے املا کے طور پر اپنی کاپی پہ لکھنا ہے. ہمالیہ، براعظم، ریاست، تسلیم، سفارت خانے، شاہراہ قراقرم، کاشغر، عجوبہ، اقتصادی. جی اب ہم آتے ہیں اس کی مشق کی طرف. سب سے پہلے ہے اس کے سوال جواب. آپ لوگ سب اس کے سوال جواب دیکھیں. پہلا سوال ہے، چین کس براعظم میں واقع ہے؟ جی چین براعظم ایشیا میں واقع ہے. چین کب آزاد ہوا؟ چین 1949 میں آزاد ہوا. سوال نمبر 3 ہے، چین کو کس اسلامی ملک نے سب سے پہلے تسلیم کیا؟ جی چین کو سب سے پہلے پاکستان نے تسلیم کیا تھا. جی دنیا کا 8واں عجوبہ کس شاہراہ کو کہا جاتا ہے؟ شاہراہ ریشم، تو جو دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کا ذریعہ ہے، اپنی بلندی اور بناوٹ کی وجہ سے دنیا کا 8واں عجوبہ کہلاتی ہے. اگلا سوال ہے اور آخری سوال ہے، پاک چین راہداری منصوبے کا فائدہ کسے ہوگا؟ پاک چین دوستی کو مضبوط کرنے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان پاک چین راہداری کی تعمیر کا معاہدہ ہوا. اس منصوبے کے تحت دونوں ملکوں کے درمیان گیس اور تیل کی پائپ لائن بچھائی جائے گی. اس منصوبے کی تکمیل سے پاک چین دوستی مزید مضبوط ہوگی، یعنی دونوں کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. آگے آپ لوگ اس کے درست جوابات کو نشان لگائیے. دیکھ لیں آپ لوگ. دونوں ملکوں کے درمیان ڈیش بچھائی جائے گی. کیا بچھائی جائے گی جی؟ تیل پائپ لائن، گیس پائپ لائن، پانی کی پائپ لائن، گیس اور تیل پائپ لائن، یہ دونوں بچھائی جائیں گی. یہ آخری جو اس کا آپشن ہے یہ درست ہے. پاک چین اقتصادی راہداری کا معاہدہ ڈیش میں ہوا. جی کب ہوا جی؟ یہ ہوا تھا 5 جولائی 2013 کو. اس کا آپشن نمبر 2 جو ہے وہ درست ہے. شاہراہ ریشم کا ایک سرا ڈیش ہے اور دوسرا چین میں ہے. جی اس کا آخری آپشن ہے پاکستان میں. ایک سرا پاکستان میں ہے، دوسرا جو ہے وہ چین میں ہے. اس کے بعد ہے، شاہراہ ریشم کی تعمیر کا کام ڈیش مکمل کیا گیا. کس سن میں مکمل کیا گیا جی؟ 1978 میں. یہ اس کا تیسرا آپشن جو ہے وہ درست ہے. گوادر کو ڈیش ملا دیا جائے گا؟ کراچی سے، کاشغر سے، مکران سے، بمبئی سے. جی کاشغر سے. آگے اس کے الفاظ کے جملے بنانے ہیں. پہلا لفظ ہے آپ کا سمندر. اس کا جملہ آپ لوگ ان کے جملے خود بھی بنا سکتے ہیں. میں بھی آپ لوگوں کو ایگزامپلری ہیں، مثال ہے. آپ یہ بنانا چاہیں تو یہ بھی بنا لیں، خود سے بنانا چاہیں تو وہ زیادہ اچھا ہے. پہلا ہے جی سمندر. سمندر بہت گہرا اور وسیع ہوتا ہے. دوسرا لفظ ہے آزاد. پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے. تیسرا لفظ ہے دوست. علی میرا دوست ہے. آگے ہے تجارت. اقتصادی راہداری کے ذریعے پاک چین کے درمیان تجارت کو فروغ حاصل ہوگا.
اور آخری ہے اس کا ملک. میرے ملک کا نام پاکستان ہے. اس کا آپ خود بھی جملہ اچھا سے بنا سکتے ہیں. سوال نمبر 4 ہے، نیچے دی گئی مثال کے مطابق سادہ جملوں کو منفی جملوں میں تبدیل کیجیے. پہلا جملہ ہے میں نے کاپی خریدی. اس کو منفی میں تبدیل کرنا ہے، میں نے کاپی نہیں خریدی. اگلا ہے اس نے امتحان دیا. تو آپ ان سب کے ساتھ کیا لگائیں گے؟ صرف نہیں کا اضافہ کر دیں گے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق یہیں پر اختتام پذیر ہوا. اپنا خیال رکھیے گا اور اس کو آپ نے کاپی پر اتارنا ہے اور اپنے جو آپ لوگوں کا اسپیسیفک ڈے ہے یعنی ہفتے کا دن آپ نے آ کر ٹیچر کو کاپی سبمٹ کرانی ہے اور چیک کروانی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو یاد بھی کرنا ہے بہت اچھے طریقے سے. اللہ حافظ.